ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات جو انسانوں پر ہوئے ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی اور جانور پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے کھیتیاں اور باغات اور کھجوریں اور انگور اور مختلف نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، وہی تسلسل آج کے سبق میں بھی چل رہا ہے۔ وما ذرأ، وما اور جو، ذرأ اللہ تعالیٰ نے پھیلائیں، وما ذرأ اور جو اللہ تعالیٰ نے پھیلائیں، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف، الوانہ ان کے رنگ، اور اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ قسم کی نعمتیں تمہارے لیے زمین میں پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی رنگا رنگ نعمتیں تمہارے لیے زمین میں پھیلائیں۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیہ نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کریں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ وہو الذی، اور وہ اللہ کی ذات ہی ہے، سخرا جس نے مسخر کر دیا، البحر دریا کو، جس نے دریا کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، منہ اس میں سے، لحمن گوشت، طریا تازہ، تاکہ تم تازہ گوشت، فریش گوشت اس میں سے کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا اور نکالو، منہ اس میں سے، حلیتاً وہ زیورات، تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً اور تم نکالو اس میں سے وہ زیورات جو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى اور تم دیکھتے ہو، وَتَرَى اور تم دیکھتے ہو کہ الفلک کشتیاں، مواخر رواں دواں ہیں، مواخر رواں دواں ہیں، فیہ ان دریاؤں میں، سمندروں میں، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں ان میں رواں دواں ہیں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اللہ کا فضل، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے، روزی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا۔ یہ رزق کو محنت کر کے، کوشش کر کے حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر اپنا فضل قرار دیا ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھ کے آئے ہیں، خاص طور پر ہم ایک جگہ پڑھیں گے، یہ سورہ جمعہ ہے، کہ جب جمعے کی اذان کا وقت ہو تو سارے کام چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ خرید و فروخت سب کچھ چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو اب پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو۔
اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے. انسان محنت کر کے کوشش کر کے رزق حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. اس کو اللہ نے اپنی عنایت، اپنی مہربانی، اپنا فضل قرار دیا ہے. جب اللہ کا فضل ڈھونڈو، بھئی ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم محنت کر کے حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے جو کوشش کر رہے ہو نا، یہ میرا فضل ہے. یعنی اس پہ میں راضی ہوں، اس پہ میں خوش ہوں، میں تمہیں ترغیب دے رہا ہوں، کرو تم. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي، جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو ہمارے لیے اس لیے مسخر کیا، اور پانیوں کو ہمارے لیے اس لیے مسخر کیا، اور سواریوں کو ہمارے لیے اس لیے مسخر کیا تاکہ ہم ان میں نکلیں اور نکل کر ہم اپنی روزی روٹی تلاش کریں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا، ترغیب دی ہے اس کی. جاؤ نماز پڑھ لی جمعے کی نماز، جمعے کا دن، یہ نہیں ہے کہ بس یہ نماز پڑھ لی چھٹی، اب نہیں. جاؤ، فرمایا اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی محنت کرو، کوشش کرو، رزق حلال کماؤ. وَأَلْقَى، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے، رکھ دیے، فی الارض، زمین میں. وَأَلْقَى فی الارض، اور اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمیدا، کہ کہیں وہ ڈاواں ڈھول نہ ہو، بکم، تمہیں لے کر، تاکہ زمین کہیں تمہیں لے کر ڈھاواں ڈھول نہ ہو. کیونکہ زمین رکھی گئی تھی پانی کے اوپر. آپ نے کشتی دیکھی ہوگی، پانی کے اوپر جب کشتی ہوتی ہے نا کھڑی ہو تو وہ ہلکی ہلکی ڈگمگاتی رہتی ہے، ڈاواں ڈول سی رہتی ہے. شروع میں جب زمین بچھائی گئی ہے پانی کے اوپر تو زمین کی یہی کیفیت تھی. ایسی حالت کے اندر انسانی زندگی کا یہاں پر رہنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پرسکون کرنے کے لیے کہ وہ ساکن ہو جائے، اس کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ اللہ رب العزت نے ڈال دیا. اب ان پہاڑوں کی وجہ سے، اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں یہ، پہاڑوں کی وجہ سے اب زمین بالکل پرسکون ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے اوپر، زمین میں پہاڑ رکھ دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، بلکہ زیادہ مناسب ترجمہ یہ گاڑ دیے، زمین کے اندر گاڑ دیے. یعنی اب وہ زمین کا اس طرح کا حصہ بن گئے کہ ان کو ہٹائے تو زمین ختم ہو جائے. وَأَلْقَى، اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں زمین تمہیں لے کے ڈاواں ڈول نہ رہے. وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے نہریں، دریا چلائے زمین میں. وَسُبُلًا، اور راستے بنائے. لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تَهْتَدُونَ، اپنی اپنی منزل پاؤ. اور اللہ نے راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل پاؤ. وعلامات، اور اللہ رب العزت نے مختلف طرح کی علامات رکھ دی. مختلف طرح کی اللہ رب العزت نے علامات، جس سے انسان راستوں کو پہچانتے ہیں، جس سے انسان جگہوں کو پہچانتے ہیں، مقامات کو پہچانتے ہیں انسان. وبالنجم، اور ستارے، ہم یہتدون، ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں، ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں. وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں. اب تو جدید سرائے آ گئے ہیں، ہر چیز تقریباً متعین ہو گئی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ راتوں اور دنوں اور اوقات کے حساب سورج اور چاند اور ستاروں سے کیا کرتے تھے. راستے کا تعین ستاروں سے کیا کرتے تھے کہ یہ مشرق کا ستارہ ہے، یہ مغرب کا ستارہ ہے، یہ اس وقت کا ستارہ ہے، یہ اس وقت کا ستارہ ہے. میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، پرانی بات ہے تھوڑی سی. ویسے ہمارا آبائی علاقہ ہے اٹک، تو وہاں میرے دادا جان کے بڑے بھائی جان تھے، ان کا گھر تھا. جہاں ہمارا گھر ہے آبائی، اس سے تھوڑا سا، بس یہ جتنا سامنے مین روڈ ہے اتنا فاصلہ. تو ایک دن مہمان ہمارے گھر میں اکٹھے تھے، کھانا شروع ہونے لگا تو مجھے وہ والدہ کہنے لگیں کہ جو بڑے دادا نا ان کو بھی بلا لاؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. میں گیا تو وہ بڑے ہی درویش قسم کے بندے تھے،
ذمہ دار اور درویش، انہیں دنیا کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. وہ لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا جی وہ کھانا تیار ہے، تو سب کہہ رہے ہیں آپ بھی آ جائیں، تم کھانا شروع کریں. اچھا، بس وہ انہوں نے کپڑا اٹھایا، سر پہ باندھا، جوتی پکڑی، چل پڑے. جب ہم گھر سے باہر نکلے تو وہ تھا دیوار تھی، اس کا سایہ پڑ رہا تھا. وہ سایہ دیکھے کہتے ہیں 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا. سایہ دیکھ کر نا کہتے ہیں 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا. میرے پاس تو گھڑی تھی، میں نے دیکھا 12:32. ہاں، یہ میں مطلب بالکل میرے خود سامنے. تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے انسانی حساب کتاب، انسانی سہولت، انسانی آسانی کے لیے رکھی ہے. وہ وقت کا تعین کر سکے، وہ جگہوں کا تعین کر سکے. وہ علامات وبالنجم هم یہتدون، اور مختلف طرح کی علامتیں اللہ رب العزت نے بنائیں. اور ستاروں سے بھی لوگ اپنے اپنے راستے حاصل کرتے ہیں. افہمن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہو گیا، لا یخلق جو پیدا نہیں کر سکتا. خالق اور مخلوق برابر ہو گئے. افلا تذکرون، ارے تم سمجھ بوجھ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم عقل کیوں نہیں حاصل کرتے؟ عقل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھ بوجھ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کر ہی نہیں سکتا اس کو اور جو پیدا کرنے والا ہے ان کو برابر کر دیا. افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن، اور اگر تعدھو، تم شمار کرو، تم گنو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. جی ہاں، انسان پر اللہ رب العزت کے احسانات کی اور انعامات کی کوئی وہ انتہا ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے تم پر. جی، انتہا کر دی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہر سانس پر انسان پر 2 شکر لازم ہیں. سانس اندر جائے اور باہر نہ نکلے تو بھی موت، اور باہر جائے اور اندر نہ جائے تو بھی موت. یہ باہر نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے. انسان کو چاہیے کہ 2 دفعہ شکر ادا کرے ہر سانس پر. ابھی آنکھ وہ الگ نعمت، ابھی کان وہ الگ نعمت، ابھی زبان وہ الگ نعمت، ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ الگ نعمت، ابھی انسان کا کھانا اور پینا اور اس کا ہضم ہونا اور ذائقوں کا محسوس کرنا، اور ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور رزق اور لباس اور گھر اور بیوی اور بچے. یہ تو خیر صرف ایک سانس کی میں نے بات کی ہے کہ ایک سانس پر انسان پر 2 شکر لازم، کہ وہ آ بھی رہا ہے، وہ جا بھی رہا ہے، اور اس آنے اور جانے میں، سانس کے آنے اور جانے میں انسان کا اتنا سا بھی اختیار نہیں ہے. اتنا سا بھی وہ نہیں چاہ سکتا کہ یہ سانس جو باہر نکلا ہے اندر بھی جائے. وہ نہیں کر سکتا کچھ بھی. اگر اندر یہ سانس نہیں جاتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جو اندر والا ہے وہ باہر نہیں نکلتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو شکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں. تو باقی چیزیں تو الگ نہیں نا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زبان کا مختلف ذائقے چکھنا، آنکھ کا مختلف رنگوں میں فرق کرنا، کان کا مختلف آوازوں کے اندر فرق کرنا. ہاں، یہ ساری چیزیں اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. آپ یقین کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری زبان ذائقوں میں فرق محسوس کرنا چھوڑ دے، صرف چھوٹی سی چیز، زبان ذائقوں میں فرق محسوس کرنا چھوڑ دے، ہمارے لیے دنیا کی لاکھوں نعمتیں وہ بے قیمت ہو جائیں گی. کیا پھر پھل کھانا ہے اور کیا دوائی کھانی ہے اور کیا مرغ کھانا ہے اور کیا ساگ کھانا ہے، وہ ایک برابر ہو گیا. اور کیا مٹی کھانی ہے، وہ ایک برابر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغفور بہت بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں. مصنوعی طور پر ہمیں آکسیجن لینی پڑے نا، مصنوعی طور پر ایک دن بھی لینی پڑے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. انسان کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتا اس کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک موت کسی کیفیت ہوتی ہے، مصنوعی جو آکسیجن اس کو دی جا رہی اس میں، اور ہم چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنی آکسیجن ہم لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں. تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک چیز، میں جو نعمت دے رہا ہوں وہ شکر ادا کروں. لیکن شکر ہو ادا کیسے؟ بھلا ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو بس اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار، اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ میں تو آپ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ جو اظہار ہے نا اپنی عاجزی کا، یہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن اتنا زیادہ احسان اور انعام ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ انکساری اور عاجزی ہی اللہ کے ہاں کافی ہے. واللہ اور اللہ یعلم جانتے ہیں ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ جانتے ہیں. اچھا، یہ پچھلی آیت کا آخری جملہ ہے، بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. اور اگلی آیت ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ جانتے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ جن کو ہم اپنا بہت خیر خواہ، محبت کرنے والا، درگزر کرنے والا سمجھتے ہیں، اگر ان کو بھی ساری باتیں پتہ چل جائیں نا جو ہم چھپاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں زندہ نہ رہنے دیں. وہ ہمیں زندہ نہ رہنے دیں. بدبخت تو کیا سوچتا ہے؟ تیرے ذہن میں کیا ہے؟ اگر ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے نا تو وہ بھی شاید ہمیں زندہ نہ رہنے دیں. یہ تو اللہ کی ذات ہے. پھر بھی کہتی کوئی بات نہیں، جی لو. لغفور الرحیم درگزر کرنے والے اور قدردانی کرنے والے اور پردہ ڈالنے والے اور بردبار اور متحمل، یہ وہی ذات ہے. واللہ والذین اور وہ یدعون کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں لا یخلقون وہ نہیں پیدا کر سکتے شیئن کوئی چیز، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو مخلوق ہیں خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات بے جان ہیں، غیر احیاء کوئی جان نہیں ہے ان میں. وما یشعرون اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ایان یبعثون یہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. وما یشعرون کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب یہ لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. الہکم تم سب کا معبود الہ واحد معبود واحد ہے. الہکم الہ واحد تم سب کا معبود ایک معبود ہے. فالذین بس جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ آخرت پر، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ ان کے دلوں کے اندر انکار رچ بس گیا ہے. ان کے دل منکر ہو گئے، ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے. وہم مستکبرون اور وہ تکبر کا شکار ہو چکے ہیں، وہ تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں. لا جرم یقیناً ان اللہ بے شک کہ اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ بے شک کہ اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند فرماتے المستکبرین تکبر کرنے والوں کو. اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے.
وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل کیا اتارا ہے ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اساطیر قصے کہانیاں، الاولین پہلے پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں، لیحملوا یہ اٹھائیں گے اوزارہم اپنا بوجھ کاملتن پورے کا پورا یوم القیامہ قیامت کے دن، لیحملوا یہ لوگ اٹھائیں گے اوزارہم اپنا بوجھ، یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ کفر کا، یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ آخرت کے انکار کا، یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ اپنا بھی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بھی، لیحملوا یہ اٹھائیں گے اوزارہم اپنا بوجھ کاملتن پورے کا پورا یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن اور کچھ حصہ اوزار بوجھ الذین ان لوگوں کا بھی اور ان لوگوں کے بوجھ کا حصہ بھی یضلونہم جن کو یہ گمراہ کرتے رہے بغیر علم جہالت کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر جن کو یہ گمراہ کرتے رہے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنا تو اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ جن کو گمراہ کیا ہے نا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ الا سنو ساء کیا ہی برا ہوگا ما یزرون جو یہ بوجھ اٹھائیں گے، الا ساء ما یزرون سنو تو کتنا ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ان کو اٹھانا پڑے گا۔